بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جزب القلوب میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو صفا مروہ پہاڑی پر اور طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہر جگہ پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس آدمی سے ملاقات کی اور اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ صفا مروہ پر سعی کرتے ہوئے بھی تم درود شریف پڑھ رہے ہو، طواف کرتے ہوئے بھی درود شریف پڑھ رہے ہو، حالانکہ احادیث میں صفا پر پڑھنے کے لیے دعائیں موجود ہے، مروہ پر پڑھنے کے لیے دعائیں موجود ہے، طواف کے درمیان پڑھنے کے لیے دعائیں موجود ہے، تو تم درود شریف کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد فوراً میرے والد صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اب اس چیز کو لے کر میں بڑے پریشان تھا، رنج و غم کے عالم میں تھا کہ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ سود کھاتا تھا، سود کی وجہ سے تیرے باپ کا چہرہ گدھے کی جیسا ہو گیا ہے۔ سود کھانے والے کا دنیا اور آخرت میں یہی سزا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، گھبراؤ مت، تیرا باپ سود کھاتا تھا لیکن روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ اس درود کی وجہ سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرے باپ کی سفارش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سفارش کو قبول فرما لیا ہے اور تیرے باپ کو معاف کر دیا ہے، تیرے باپ کی بخشش ہو گئی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا، نیند سے اٹھا، تو جیسے ہی میں اپنے والد صاحب کے چہرے کو جا کر دیکھتا ہوں تو ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور پورا چہرہ نورانی ہو چکا ہے۔ ایک سود خور جو شریعت اسلام میں حرام ہے، سود کی ممانعت ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 1 روپیہ بھی سود کا کھا لیتا ہے تو اپنے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، بدترین گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سودی لین دین سے ہم بچیں۔ تو ایک سود خور نے درود شریف کی کثرت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کے بارگاہ میں سفارش کی تو درود شریف کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ، ابو الفضل قومانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک اجنبی آدمی آیا خراسان سے، نہ میں اس کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، مدینے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمدان جب تم جاؤ گے تو ابو الفضل کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہلوا دینا۔
تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ابو الفضل میں وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو سلام پہنچوا رہے ہیں، آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس سلام کو بھیج رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الفضل کی ایک ہی بات ہے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یہ اس سے زائد مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے میں ابو الفضل کو سلام بھیجتا ہوں۔ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو نہ جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، نہ ہی میں آپ کے نام سے واقف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو میں نے پہچانا۔ تو درود شریف کی برکت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے، اللہ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں اللہ والے کو ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہو کوئی شیطان ہو۔ یاد رکھے، حضور کے شکل میں شیطان کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کے حق میں سفارش کروا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے ہیں، ہر ایک ان سے واقف ہے۔ فرماتے ہیں ان کے پڑوس میں، خود فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے کافی دنوں کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی اللہ کے یہاں تیرا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے انتقال کے بعد جب مجھے قبر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے تو فرشتے وہاں پر سوال جواب کرنے کے لیے آئے، فرشتے وہاں پر سوال جواب کرنے لگے، اس لیے کہ میرے بھائیوں، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فوراً فرشتے وہاں پر آ کر سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ انسان جس حالت میں زندگی گزارے گا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو یقیناً قبر کے سوال کی زبان پر، سوال کے جواب ان کے زبان پر جاری ہوں گے۔ تو کہنے لگے فرشتے سوال کر رہے ہیں تو میرے زبان پر کوئی جواب نہیں آ رہے تھے، میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ تو میں نے سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں ایمان کے بغیر میرا خاتمہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ جب میری موت آئی تو اس وقت میں مسلمان نہ ہوں، یہی سوچ رہا تھا۔ تو فرشتے کہنے لگے یقیناً تم اس وقت مسلمان تھے، اسلام کی حالت میں تمہارا ایمان کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہوا ہے۔ تو پھر کہنے لگے یہ سوال کے جواب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے زبان پر قابو نہیں رکھتے تھے، ان زبان سے جھوٹ بولتے تھے، ان زبان سے غیبت کرتے تھے، اس زبان سے بیکار کی گفتگو کیا کرتے تھے، اس زبان سے بیکار کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، زبان جھوٹ اور غلط چیزوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے آج تمہاری زبان پر سوال کے جواب نہیں آ رہے ہیں۔ جب سوال کا جواب نہیں بن رہا تھا تو فرشتے مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرشتے جب مارنے کے لیے آنے لگے تو ایک خوبصورت خوشبودار آدمی ظاہر ہوا اور فرشتے اور میرے درمیان میں حائل ہو گیا، فرشتے اور میرے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اب فرشتے مجھے مار نہیں سکا، وہ خوشبو والا جس کے بدن سے انگ انگ سے خوشبو پھوٹ رہا تھا، ایسی خوشبو جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، کبھی نہیں سونگی۔
فرشتوں کی مار سے اس خوشبودار انسان نے بچا لیا۔ میں خوش ہو گیا، خوشی کے مارے جو ہے نا میں نے ان سے پوچھا، یہ تو بتا، فرشتے کے مار سے آج تو نے بچا لیا، اگر تو نہیں آتا تو فرشتے کے مار سے میں کبھی نہیں بچ سکتا، میں تو ختم ہو جاتا، تو کون ہے؟ تو وہ خوشبودار انسان کہنے لگا، میں وہی ہوں جو تو اپنی زندگی میں درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درود شریف کو خوشبودار انسان کے شکل میں بنا کر تیری مدد کے لیے قبر کے اندر بھیجا ہوا ہے، میں وہی درود شریف ہوں۔ پیارے ناظرین، درود شریف قبر میں بھی ساتھ آ رہے ہیں کہ فرشتوں کے عذاب سے، فرشتوں کی مار سے یہی درود شریف انسان کے شکل میں آ کر ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ پل صراط پر بھی یہ درود شریف کام آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے فرماتے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ۔ صحابہ اپنے خواب کو بیان کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر ان کو بتا دیتے تھے، اور اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تو اس کو بیان فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص پل صراط پر چل رہا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تھر تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے اور پل صراط پر چل نہیں سکتا۔ قریب ہے کہ وہ پل صراط پر سے لڑک کر جہنم میں گر جائے گا۔ بچنے کے لیے اپنے آپ کو پل سے چمٹا لیا، قریب تھا کہ وہ جہنم کی گڑھے میں گر جاتا، اس لیے کہ پل صراط یہ جہنم کے اوپر ایک بنایا ہوا پل ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا اس پل پر گزرنا نہ ہو، اس بات کو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازمی طور پر طے کر لیا ہے، یعنی ہر کسی کو اس پل پر گزرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ انسان جہنم میں گر جائے، تو پل کو پکڑ کر چمٹ گیا اس سے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ تو نے اپنی زندگی میں جو درود شریف پڑھا تھا، درود شریف کی برکت سے وہ درود شریف آتا ہے اور وہ درود شریف آ کر پل صراط پر اس کے پیر کو جما دیتا ہے، پل صراط پر اس کا پیر جم جاتا ہے، اور درود شریف کی وجہ سے پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پل صراط پر آسانی کے ساتھ وہ پار ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین و سامعین، دیکھیں، ایک سود خور درود شریف کی برکت سے عذاب سے بچ گیا۔ زبان پر قابو نہ کرنے والا قبر میں عذاب ہونے والے تھے، درود شریف کی برکت سے قبر کے عذاب سے بچ گیا۔ پل صراط پر ہر کسی کو پار ہونا ہے، جہنم کی گڑھے میں گرنے والے تھے، درود شریف کی وجہ سے پل صراط کا راستہ آسان ہو گیا اور پل صراط پر پار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔ پیارے ناظرین، درود شریف کی کثرت کریں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو عادت کے طور پر بنا لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔